بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنے والا کل کا دن شہنشاہ ہندوستان، والی ہندوستان، عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے۔ وقت رہا تو انشاءاللہ آپ کی سیرت پر میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ آپ حضرات اپنے اپنے گھروں پر حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے نام کی فاتحہ ضرور دلائیں، اس لیے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی وہ ہیں جن کے غریب نواز بھی مرید ہیں۔ غریب نواز جن کے پاس جا کر 20 سال تک خدمت کرتے ہوں وہ ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی۔ جب غریب نواز کا اتنا بڑا مقام ہے تو پھر ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ تو ان اللہ والوں کے نام کی فاتحہ آپ اپنے گھر پہ ضرور دلائیں۔ سوچا تو یہی تھا کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے سیرت پر ہی بیان کروں گا، لیکن مجھے ایک دو فون بھی آئے تو میں آپ حضرات کے سامنے کچھ زیادہ تو نہیں، اتنا ہے کہ میں آج آپ حضرات کے دل پر ایک تھوڑی سی دستک دوں گا۔ جب دروازہ کبھی بند ہو جاتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دستک دینے سے دروازہ کھل جاتا ہے، اور پھر جب انسان سدھرنا نہیں چاہتا ہے تو پھر دستک دے دو، بیل بجا لو، کچھ بھی کر لو، پھر وہ چیز اس پر اثر نہیں کرتی۔ آج میں صرف آپ حضرات کے دل پر دستک دوں گا، اسی دستک سے اگر ہمارے دل کے دروازے کھل جائیں تو سمجھ لینا ابھی بھی دل میں ایمان موجود ہے، اور اگر اس دستک سے دل کے دروازے نہ کھلے تو خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کے بارے میں غور و فکر کرنا، اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا کہ ہم کہاں تھے، کہاں چلے آئے۔ یہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ جو ہمیں بالکل پاک اور صاف کر کے ابھی چند دن پہلے ہم سے رخصت ہوا، کتنا عظمت والا مہینہ تھا، کتنی برکتوں والا مہینہ تھا کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میری امت کو اگر معلوم ہو جائے کہ اللہ رمضان میں کتنی برکتیں نازل کرتا ہے، میری امت کو معلوم ہو جائے کہ اللہ رمضان میں کتنی برکتیں نازل کرتا ہے، رمضان کی کتنی فضیلت ہے، تو سرکار فرماتے ہیں میری پوری امت دعا کرتی ہے اللہ پورا سال ہی رمضان ہو جائے۔ میری امت یہ دعا کرتی کہ اللہ پورا سال ہی رمضان ہو جائے۔ رمضان میں اللہ اتنی برکتیں دیتا ہے، اتنی نعمتیں دیتا ہے آج کسی کے اندر اتنی طاقت۔ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان مبارک کے عظیم مہینے میں افطار کے وقت قسم قسم کے کھانے ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں، قسم قسم کے شربت موجود ہے ہمارے سامنے۔ اتنی نعمت کہاں سے آ رہی ہے؟ کون ہے جو ہمارے لیے اتنی نعمتوں کا انتظام کر رہا ہے؟ کون ہے جو اتنے اسباب بنا رہا ہے؟ وہی ہے جو ہمارا سب کا خالق اور پروردگار ہے، جو اتنے انتظامات فرما رہا ہے، اتنے اسباب بنا رہا ہے۔ ورنہ رمضان کے علاوہ بھی ہم روزے رکھتے ہیں، محرم کے روزے رکھتے ہیں، شب برات میں روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ رحمتیں اور وہ برکتیں افطار کے وقت ہمارے پاس نہیں ہوتی جو فقط رمضان میں ہوتی ہے۔ وہ اللہ اسباب بناتا ہے، اتنا اللہ کرم فرماتا ہے، لیکن ہم عید کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے اس طرح غائب ہو جاتے ہیں جیسے ہم نے کبھی مسجد کو دیکھا ہی نہ ہو۔ یہ تو پھر ناشکری والی بات ہے۔ جہاں عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی بخشش فرمائی، بخشش ہونے کے بعد تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی بارگاہ کے اور قریب ہو جاتے۔ جب انعام جب کسی بندے کو ملتا ہے کسی جگہ سے تو وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ جہاں سے مجھے انعام ملا ہے اب میں اس در سے لگا رہوں، اس کے پاس زیادہ رہوں، اس لیے کہ آج انعام ملا ہے پھر کرم ہوگا، پھر انعام ملے گا۔ عید کے دن اللہ نے کرم فرمایا، امت محمدیہ کی بخشش تو فرما دی، لیکن یہ امت بخشش ہو جانے کے بعد پھر ایسی نہ سرکش ہو گئی، ایسی نافرمان ہو گئی۔ کل تک رمضان کے عظیم مہینے میں جہاں ہمیں جگہ کے لیے بولنا پڑتا تھا کہ بھائی جگہ دے دو، آگے جانے دو، وضو خانے میں جگہ نہیں ہوتی تھی وضو کرنے والوں کے لیے، لوگ انتظار میں کھڑے رہتے تھے، آج وضو خانہ بالکل سناٹے میں ہے، بالکل خالی پڑا ہوا ہے۔
کل تک کا وہ مسلمان رمضان کے عظیم مہینے میں نماز پڑھنے آتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ رمضان کا چاند دکھا، عید کا چاند دکھا، شیطان بھی چھوٹا اور مسلمان بھی چھوٹا۔ مسلمانوں نے مسجد میں آنا بند کر دیا۔ یہ رمضان کا عظیم مہینہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں کچھ سکھا کر جاتا ہے۔ کیا سکھایا؟ کبھی ہم نے سوچا اس بارے میں؟ رمضان کا مہینہ صرف کھانے پینے کے لیے نہیں آتا ہے، رمضان کا مہینہ ہمیں اتنی بڑی چیزیں سکھا کر جاتا ہے۔ سوچیے آپ، اگر ہم رمضان کے 30 دن کے روزے رکھ سکتے ہیں، اگر ہم رمضان کے 30 دن کے روزے رکھ سکتے ہیں تو ہر مہینے 3 روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ رمضان کی راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھ سکتے ہیں تو فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان میں اگر ہم پورے پارے کی تلاوت کر سکتے ہیں روزانہ، ایک پارہ جو لوگ پڑھتے ہیں یا کچھ بھی پڑھتے ہیں، اگر ہم اتنا وقت نکال کر اگر آدھا پارہ یا 1 پارہ رمضان میں پڑھ سکتے ہیں تو رمضان کے علاوہ بھی 1 رکوع پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ہم پڑھ نہیں رہے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس رمضان کے مہینے میں ہم نے عبادت کر لی، ہو گیا، ہمارا کام ہو گیا، ہم تو بس ایسے ہی جنت چلے جائیں گے۔ یاد رکھنا، ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت نہیں جائیں گے۔ جنت تو وہی جائے گا جس پر اللہ کی رحمت ہوگی، سرکار کی شفاعت ہوگی۔ اللہ کی رحمت ہوگی اور سرکار کی شفاعت ہوگی تو ہی بندہ جنت جائے گا، ورنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں، ہمارے کردار ایسے نہیں، ہمارے وہ نیکیاں ایسی نہیں کہ ہم جنت جانا تو دور جنت کے قریب بھی جا سکیں۔ لیکن ہاں، جس پر اللہ کی رحمت ہوگی، جسے سرکار کی شفاعت نصیب ہوگی۔ صاحبو، اپنے اعمال پہ گھمنڈ نہ کرنا کہ ہم نے رمضان میں اتنے قرآن پڑھ لیے، رمضان میں اتنی تراویح، اتنی نمازیں پڑھ لی، تب وہ پورے سال کے لیے کافی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بندے تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے دنیا کی کوئی طاقت چھڑا نہیں سکتی۔ اور جب اللہ کسی بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے کے گناہوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ کی رحمت اس بندے پر اتنا کرم فرماتی ہے کہ بڑے سے بڑے گنہگار کو اللہ چھوٹی سی نیکی پر بخشش کر دیتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو بڑے سے بڑے نیکوکار کو چھوٹی سی غلطی پہ پکڑ کر کے جہنم میں داخل کرے۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتھیو، اپنے اعمال پر کبھی بھی گھمنڈ مت کرنا، کبھی یہ مت سوچنا کہ ہم نے اتنی عبادتیں کر لی۔ کیا ہم نے عبادت کی ہے؟ کتنی عبادت ہے ہمارے پاس؟ کچھ نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک انسان تھا جس نے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر عبادت کی، بلند پہاڑ کی چوٹی پر جا کر، اور اس نے عبادت کی۔ کتنے دن، کتنے سال؟ 1-2 مہینہ، 1-2 سال، 2-4 سال نہیں۔ یہ سرکار فرماتے ہیں اس بنی اسرائیل کے اس عابد نے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر 500 سال تک عبادت کی۔ 500 سال کوئی معمولی بات نہیں، لگاتار 500 سال تک اللہ کی عبادت۔ اور جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اسباب تو اللہ ہی بناتا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کے دل و دماغ میں یہ بات آئے یا نہ آئے، لیکن یہ ضرور طے ہے کہ اسباب تو اللہ ہی بناتا ہے، رزق کا انتظام اللہ ہی کرتا ہے، ساری زندگی کے گزارنے کا نظام طریقہ اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، زمین پر جتنے چلنے والے ہیں سب کی روزی کا ذمہ میرے کرم پر ہے، جتنے چلنے والے ہیں سب کی روزی کا ذمہ میرے کرم پر ہے۔ آپ چاہے جتنی عبادت کر رہے ہیں، جتنا بھی کما رہے ہیں، کبھی یہ مت سوچنا یہ میری وجہ سے، یہ سوچنا جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں وہی مالک اسباب بھی بناتا ہے۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ بنی اسرائیل کا عابد پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اللہ کی 500 سال تک لگاتار عبادت، اور اتنی عبادت کرتے کرتے اس بنی اسرائیل کے عابد نے اللہ کو اتنا راضی کیا کہ اللہ نے اس عابد کے لیے انتظام فرمایا۔ کیسا انتظام؟ پہاڑ کی چوٹی پر ایک درخت بنایا جہاں سے قسم قسم کے پھل آتے تھے۔ اس عابد کو جب بھوک لگتی اس درخت سے پھل کو توڑتا، کھا لیتا تھا۔ جب کھا لیتا تھا پیاس لگتی تھی، جیسے ہی پیاس لگتی تھی پہاڑ کے اوپر سے ایک نہر بہتی تھی، اس سے اس کو پانی بھی مل جاتا تھا۔ یہ کون ہے؟
جو پہاڑ کی چوٹی پر درخت بنا کر پھلے اگاتا ہے، پہاڑ کی چوٹی پر پانی اور نہر بناتا ہے، کون ہے؟ وہی خالق ہے جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، وہی مالک انتظام کر رہا ہے۔ وہ بندہ عابد اتنی عبادت کرتا تھا، اللہ نے اسباب بنایا اور وہ قسم قسم کے پھل بھی کھاتا تھا اور پھر پانی بھی پیتا تھا۔ 500 سال تک عبادت کرتے کرتے جب 500 سال گزر گئے، ملک الموت آئے، موت کا فرشتہ آیا روح قبض کرنے کے لیے۔ جیسے ہی موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آیا تو اس عابد نے جیسے ہی موت کے فرشتے کو دیکھا تو پوچھا، اے اللہ کے فرشتے بتا تو کس لیے آیا ہے؟ ملک الموت نے کہا، میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں، میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں، بس اب میں تیری روح قبض کر لوں گا، اب اس دنیا سے تیرا انتقال ہو جائے گا، وصال ہو جائے گا۔ اس عابد کو جانتے ہو اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا مقام تھا؟ جیسے ہی موت کے فرشتے نے کہا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں، تو وہ عابد کہتا ہے، اے اللہ کے فرشتے تو میری روح قبض کرنے تو آیا ہے لیکن مجھے اتنی مہلت دے دے۔ بتاؤ ملک الموت کسی کو مہلت دیتے ہیں؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ہر بندے کی موت کا ایک وقت متعین ہے، ایک وقت فکس ہے۔ جب وہ وقت متعین آ جاتا ہے تو نہ ایک سیکنڈ پہلے آتا ہے نہ ایک سیکنڈ بعد میں آتا ہے، موت کا فرشتہ بالکل وقت پر آتا ہے۔ وہ عابد نے کہا، اے موت کے فرشتے تو میری روح قبض کرنے آیا ہے، مجھے اتنی مہلت دے دے، میں 2 رکعت نفل نماز کی نیت کروں، 2 رکعت پڑھوں اور دوسری رکعت کے سجدے میں جاؤں، تب میری روح نکالنا۔ دوسری رکعت کے سجدے میں جاؤں، سر میرا سجدے میں ہو اور میری روح نکالنا۔ موت کے فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، میں اتنی اجازت اللہ سے لے کر آیا ہوں، اتنی اجازت میں اللہ سے لے کر آیا ہوں۔ اب وہ عابد 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرتا ہے، دوسری رکعت کے سجدے میں جاتا ہے، موت کا فرشتہ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ این حالت نماز میں، این حالت سجدہ میں اس عابد کا انتقال ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات، حالت نماز میں اور وہ بھی سجدے کے عالم میں۔ جانتے ہو یہ سجدہ کتنی بڑی بات ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے جسم پر گناہ ہوتے ہیں، پھر جب وہ رکوع میں ہوتا ہے کچھ گناہ جڑ جاتے ہیں، لیکن جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں دیکھو وہ بندہ میری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے، اس نے جھکایا، میری بارگاہ میں سر ہے۔ فرشتوں مجھے یہ گوارا نہیں کہ جو بندہ میری بارگاہ میں سر جھکائے اور اس کے جسم پر ایک بھی گناہ ہو۔ فرشتوں اس بندے نے میری بارگاہ میں سجدہ کیا ہے، یہ سجدے سے سر بعد میں اٹھائے گا، پہلے اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ سجدے پر اتنا بڑا انعام ہے۔ تو وہ عابد حالت نماز میں، سجدے کی حالت میں روح قبض ہوئی، اور جب روح قبض ہوئی حالت نماز میں، سرکار نے فرمایا جو انسان جس حال میں انتقال کرتا ہے قیامت میں اسی حال میں اٹھایا جائے گا، جو سجدہ کرتے کرتے انتقال کرے گا قیامت میں سجدے کے عالم ہی میں اٹھایا جائے گا۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب بھی ہم آسمانوں پر جاتے ہیں یا جب بھی ہم آسمانوں سے نیچے آتے ہیں تو ہم دیکھتے اسی پہاڑ کی چوٹی پر اللہ کا وہ عابد بندہ ابھی بھی سجدے میں ہے، ابھی بھی سجدے میں ہے۔ سیدنا جبریل فرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ عابد بندہ ابھی بھی سجدے میں ہے۔ ہم آسمانوں پر جاتے ہیں تب بھی دیکھتے ہیں، آسمانوں سے آتے ہیں تب بھی ہم یہ منظر دیکھتے ہیں، اتنی شان اتنی فضیلت۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہی عابد کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ اب جو میں سنانے جا رہا ہوں اب سنیے گا، یہ پوری بات میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ عابد کی شان کیا تھی، اب دیکھنا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اب وہی عابد کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ جیسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو رب ارشاد فرمائے گا اذهبوا بعبدی الی رحمتی جنتی۔ رب ارشاد فرمائے گا فرشتوں اس عابد کو، اس نیکوکار بندے کو میری رحمت کے سبب جنت میں لے جاؤ۔ اس عابد کو میری رحمت، میرے کرم پر، میرے فضل کے صدقے اس عابد کو جنت میں لے جاؤ۔ وہ عابد کھڑے ہو کر عرض کرے گا مالک میرے عمل سے مجھے جنت میں بھیج۔ وہ کیا کہے گا، مالک تیری رحمت تو ٹھیک ہے لیکن میں نے عمل ہی اتنا کیا ہے، 500 سال تک عبادت کی ہے، مالک مجھے تیری رحمت تو ٹھیک ہے، مجھے اپنے عمل کے سبب
آج ہم تھوڑا سا عمل کر کے جو جتاتے ہیں نا کہ میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنے روزے رکھے ہیں، یاد رکھنا سنیے سرکار فرماتے ہیں وہ عابد کہے گا مالک تیری رحمت تو ٹھیک ہے، مجھے میرے عمل کے سبب جنت میں بھیجا جائے۔ جب وہ اتنا کہے گا اللہ فرشتوں کو حکم دے گا فرشتوں میزان پہ لے جاؤ، نامہ اعمال کو تولو۔ اب تک میں نے حکم دیا تھا کہ میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ، اب اگر یہ عمل کی بات کرتا ہے، اپنی نیکی کی بات کرتا ہے، فرشتوں میزان پہ لے جاؤ۔ فرشتے اللہ کا حکم مانیں گے اور اس عابد کو میزان پہ لے جائیں گے، میزان کے ترازو پہ لا کر اس عابد کو کھڑا کر دیں گے۔ ایک ترازو پر اس عابد کی 500 سالہ زندگی کی عبادت رکھیں گے، ایک ترازو پر 500 سال کی عبادت، اور دوسرے ترازو پر، دوسرے پلے پر اللہ ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں میں نے اس عابد کو پوری زندگی میں جتنی نعمتیں دی ہیں، جتنی فضل فرمائی ہے، جتنی برکتیں دی ہے، ان ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت خالی ایک آنکھ، جتنی نعمت دی ہے وہ ساری نعمت الگ، پوری نعمتوں میں سے فقط ایک آنکھ کو ایک پلے پر رکھو اور دوسرے پلے پر ساری زندگی کی عبادت رکھو۔ فرشتے اللہ کا حکم ماننے کے بعد ایک پلے پر ساری زندگی کی عبادت، دوسرے پلے پر صرف ایک آنکھ کی اللہ کی نعمت۔ یہ آنکھ کتنی نعمت ہے اللہ کی، اگر یہ آنکھ نہ ہو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، یہ آنکھ نہ ہو تو ہم جگہ جگہ ٹھوکریں کھا جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے آنکھ۔ اللہ نے یہ آنکھ فلم دیکھنے کے لیے نہیں دی ہے، اللہ نے یہ آنکھ آوارہ گردی دیکھنے کے لیے نہیں دی ہے، اللہ نے یہ آنکھ تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے یہ آنکھ گنبد خضرا دیکھنے کے لیے دی ہے، اللہ نے یہ آنکھ ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے دی ہے، اور اتنی عظیم آنکھ دی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں جو بندہ صبح اٹھنے کے بعد اپنے ماں باپ کا دل کے ساتھ دیدار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ آنکھ اللہ نے ہمیں اس لیے عطا فرمائی ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا تھا ایک دنیا کا امیر ترین انسان، خوب پیسے والا، خوب تھا اس کے پاس، اللہ نے بہت مال سے نوازا تھا، لیکن ایک کمی تھی۔ کیا کمی تھی؟ وہ انسان اپنی مرضی سے آنکھ کھول نہیں سکتا تھا، سب کچھ تھا، اپنی مرضی سے آنکھ کو کھول نہیں سکتا تھا۔ جب بھی اس کو آنکھ کھولنی ہوتی دو بندے آتے، اس کی آنکھ کی پلکوں کو کھولتے تھے تو دیکھ سکتا تھا، اور جب سونا ہوتا پھر دو لوگ آتے اس کی آنکھ کی پلکوں کو بند کرتے تب سو سکتا تھا۔ اس سے لوگوں نے پوچھا اے انسان بتا تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو اس انسان نے کہا میرے پاس سب کچھ ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ہاں لیکن جب مجھے کبھی افسوس ہوتا ہے تو اس بات پر افسوس ہوتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے آنکھ کھول نہیں سکتا ہوں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ میں اپنی مرضی سے آنکھ کھول نہیں سکتا ہوں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، میں یہ چاہتا ہوں میں اپنی مرضی سے آنکھ کھولوں، اپنی مرضی سے آنکھ بند کروں، لیکن اللہ کا ہمارے اوپر کرم تو دیکھو، ہم اپنی مرضی سے آنکھ کھول بھی رہے ہیں، اپنی مرضی سے بند بھی کر رہے ہیں۔ یہ آنکھ اللہ نے آوارہ گردی کے لیے نہیں دی ہے۔ سرکار فرماتے اس عابد کی 500 سال کی نیکیاں ایک ترازو پر اور ایک آنکھ کی نعمت ایک پلے پر رکھی جائے گی، تم جانتے ہو حشر کیا ہوگا، اس وقت نظارہ کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں جب میزان پر اس کی آنکھ اور اس کی 500 سال کی عبادت کو تولا جائے گا تو اب اس ایک آنکھ کی نعمت کے سامنے 500 سال کی عبادت کم ہو جائے گی، 500 سال کی عبادت کم، اور پھر آنکھ کی نعمت بڑھ جائے گی۔ صرف ایک نعمت ہے، ابھی تو ہاتھ پاؤں سر یہ سب باقی ہے، صرف آنکھ ایک نعمت، 500 سال کی عبادت کم اور اللہ کی دی ہوئی آنکھ کی نعمت بڑھ جائے گی۔ اب رب ارشاد فرمائے گا فرشتوں اب میرے عدل سے اس کو جہنم میں لے جاؤ، اس نے تو میری ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کیا، 500 سال عبادت کی، میری ایک آنکھ کی نعمت کا بھی اس نے حق ادا نہیں کیا۔ فرشتوں اب میرے عدل سے، پہلے کہا تھا میری رحمت سے، اب رب فرما رہا ہے میرے عدل سے جہنم میں لے جاؤ۔ وہ بندہ عرض کرے گا مالک غلطی ہو گئی، تیرے عدل سے نہیں، میری عبادت سے بھی نہیں، تیری رحمت سے میں جنت جانا چاہتا ہوں، میں تیری رحمت سے جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں نے اپنی عبادت پر مجھے کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں مالک، اب میں جنت جانا چاہتا ہوں فقط تیری رحمت سے۔ رب فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں اذهبوا بعبدی الی رحمتی بجنتی، اے فرشتوں اس بندے کا ہاتھ پکڑو اور میری رحمت سے جنت میں لے کے جاؤ۔ یہ ہے
اپنے اعمال پر کبھی گھمنڈ مت کرنا، کبھی مت سوچنا کہ ہم نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہے کہ سرکار فرماتے پوری زندگی اگر تم سجدے میں سر رکھ کر پوری زندگی گزار دو، سجدے میں سر رکھ کر پوری زندگی گزار دو، پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ جب اللہ نے اتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں تو ہم سرکش کیوں بن گئے؟ کیوں ایسے ہو گئے؟ کیوں ہم گیروں کے ہتھے پر چڑھ گئے؟ عید کے بعد مسلمان کو تو سدھر جانا چاہیے تھا۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ رمضان کا مہینہ ہمیں پاک کرنے کے لیے آتا ہے، جب یہ ہمیں پاک کر کے چلا گیا تو ہم پھر گندہ بن جائیں، پھر ہم گندگی کے دلدل میں پھنس جائیں، پھر ہم برے بن جائیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اتنا کرم فرمایا ہے تو ہم گناہوں والی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ میں نے عید کے دن بھی بتایا تھا کہ عید کے دن کوئی ایسے کام نہ کرے جس سے اسلام اور اسلام کے ماننے والے مسلمان بدنام ہو جائے۔ ابھی الگ رواج چلا ہے، عید کے دن ہمارا نوجوان ریسورٹ گھومنے جا رہا ہے، ایس جی ہائی وے گھومنے جا رہا ہے۔ کل کے پیپر میں آپ نے پڑھا ہوگا 3 بچے مر گئے، اور کئی مرتبہ کئی جگہ سے ایسی خبر آئی۔ عید کے دوسرے دن ہی صبح 8 بجے مجھے فون آیا تھا، حضرت آپ کچھ کیجئے، میرا 8 سال کا بچہ جھولے پر جھولنے کے لیے گیا، ابھی جھولے پر بیٹھا ہی تھا کہ وہ وہیں انتقال کر گیا۔ کسے معلوم ہے کہ کون کس وقت کہاں انتقال کرنے والا ہے؟ عید کے دن خوشی کا موقع، اور اس وقت 8 سال کے بچے کا انتقال ہو جائے، اس باپ کے دل سے جا کر کبھی پوچھئے گا کہ کس طرح عید گزرتی ہے؟ آج ہم نے یہ رواج بنا لیا، ریسورٹ پر ہم تو جا رہے ہیں، نوجوان تو گھومنے جا رہے ہیں، ان کے باپوں کی شرموں کا جنازہ نکل چکا ہے، جو اپنے ساتھ بچوں کو بھی لے جا رہے ہیں، جوان بچیوں کو بھی لے جا رہے ہیں۔ وہاں نوجوان بچے بھی ریسورٹ میں نہا رہے ہیں، سوئمنگ پول میں، ہماری ماں بہنیں معاذ اللہ وہ بھی نہا رہی ہے۔ ذرا برابر شرم نہیں بچی؟ احساس نہیں ہوا کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہمیں پاک کر کے گیا تھا پھر گناہوں کے دلدل میں پھنسے؟ یاد رکھنا، جب اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے تو بخشش فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے نا تو پھر بڑے سے بڑی چیز ہمیں بچا نہیں سکتی ہے۔ آج ہم ریسورٹوں میں گھوم رہے ہیں، پارکوں میں جا رہے ہیں، اور نہ جانے، میں نے عید کے دن کہا تھا کہ عید کے دن مسلمانوں کو بہکانے کے لیے قسم قسم کی فلم نکالی جاتی ہے، اور ہمارا نوجوان فلم دیکھنے جا رہا ہے۔ کیا فائدہ ہوا رمضان کے روزے کا؟ کیا فائدہ ہوا رمضان کی تراویح کا؟ کیا فائدہ ہوا فجر کے بعد آپ جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے؟ کیا فائدہ ہوا؟ عبادت کی سب کچھ دریا میں ڈال دیا، نیکی کر دریا میں ڈال۔ ہم نے یہی کام کیا، عبادتیں تو کی، عبادت کرنے کے بعد عید کے 3 دن کے بعد وہ کام کیے کہ رمضان میں جتنی عبادت کی تھی ساری عبادت پر پانی پھیر دیا، سب کچھ ختم کر دیا۔ مسلمانوں، اس طرح کی زندگی ہمیں کامیاب نہیں کرے گی۔ زندگی وہ کامیاب ہوگی جو ہمیں سرکار برقرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جس طرح بتایا ہے۔ یاد رکھنا، یہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں، ہمارا نوجوان ان کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ اگر فلم کا ایکٹر پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا ہے، ہمارا نوجوان پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا ہے۔ فلم کا ایکٹر اوپر سے بال بڑے بڑے رکھتا ہے، ادھر سے بالکل جینے رکھتا ہے، ہمارا نوجوان بھی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ نے ہمیں کسی فلم کے ایکٹر پر، ان کی زندگی کے طرز پر زندگی گزارنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں 21ویں پارے میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگو، تم دنیا میں کسی اور کی زندگی کو مت اپنانا، اگر کسی کی نقل اتارنا چاہتے ہو تو میرے حبیب کی نقل اتارنا۔ میرے حبیب کی نقل اتارو گے تمہاری دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ ہم ہی کہاں چلے ہیں؟ کسی ایسے فلم کے ایکٹر کے پیچھے جو پینٹ پٹی ہوئی پہنتا ہے ہم بھی پہن رہے ہیں، وہ ادھر سے ٹکلا کراتا ہے ہم بھی ٹکلے کرا رہے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اس طرح کی حرکتیں مت کرو، مت کرو بدنام مذہب اسلام کو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے یہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے، فلم کے ایکٹر آئیڈیل نہیں ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل تو حضرت ابوبکر صدیق ہے، ہمارے آئیڈیل شاہ عالم ہیں، ہمارے آئیڈیل حضرت بلال حبشی ہے۔ ان کی زندگی کا مطالعہ کرو، انہوں نے کس طرح عبادتیں کی ہے۔ رمضان کے بعد مسجدوں کو خالی مت کرو، عبادت کرو، اور عبادت وہ عبادت کرو۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی، کتنا بڑا مقام۔ یہ مقام ایسے ہی نہیں ملتا ہے، ماں کے پیٹ ہی سے اللہ تعالیٰ ایسا مقام نہیں دے دیتا۔ ہاں، کچھ بندے اللہ کے ہوتے ہیں جن کو اللہ ماں کے پیٹ ہی سے اللہ کا ولی بنا کر پیدا فرماتا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی وہ ہیں کہ کتاب سبع شنابل شریف حضرت میر سید عبد الواحد بالغرامی نے لکھا ہے، بہت مقبول کتاب ہے۔
میر عبد الواحد بالگرامی اپنی کتاب سب شنابل شریف میں لکھتے ہیں کہ غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی جب بھی نماز پڑھتے، نماز پڑھنے سے ابھی فراغت ہوتی، دعا کرتے، دعا کرنے کے بعد ہاتف غیبی سے آواز آتی، نماز کے بعد ہاتف غیبی سے آواز آتی، اے بندے میں نے تیری نماز کو قبول کر لیا، مانگ تو کیا مانگتا ہے۔ ہاتف غیبی سے آواز آتی، بندے تیری نماز کو میں نے قبول کر لیا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی جب بھی آواز آتی ہاتھ اٹھاتے، عرض کرتے، اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں۔ رب کی طرف سے آواز آتی ہے، بندے یہ تو میں نے تجھے دے دیا، اور مانگ کیا مانگتا ہے، تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں۔ تو رب فرماتا ہے، اے بندے یہ تو دے دیا، میں نے تجھے لا جمال لا زوال بخشا ہے، یعنی میں نے تجھے اپنا ایسا دیدار عطا فرمایا ہے کہ جب بھی تو آنکھ بند کرے گا میرا دیدار ہو جائے گا، یہ تو میں نے تجھے دے دیا، بندے اب مانگ، اور کیا مانگتا ہے۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی پھر ہاتھ اٹھاتے اور عرض کرتے، اللہ تیرے حبیب کی امت کو بخش دے، مالک تیرے حبیب کی امت کو بخش دے۔ کتاب میں لکھا ہے جیسے آپ یہ دعا کرتے ہاتف غیبی سے آواز آتی، اے میرے بندے میں نے تیری دعا سے امت محمدیہ کے 30,000 افراد کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کیا، 30,000 افراد کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخلہ عطا فرمایا ہے۔ کتاب میں لکھا ہے 5 نماز کے بعد یہ آواز آتی تھی اور حضرت خواجہ عثمان ہارون اس طرح دعا کیا کرتے تھے۔ ہر نماز کے بعد یہ عالم تھا، کیا تھا ان کے پاس؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کیا کیا تھا جانتے ہو؟ 70 سال تک لگاتار عبادت۔ کیسی عبادت؟ کتاب میں پڑھو، ان کی ہسٹری کو پڑھو، تاریخ میں پڑھو تو معلوم ہوگا حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے 70 سال جو اللہ کی عبادت کی ہے، تو 70 سال میں اپنی پیٹھ کو کبھی بستر سے لگنے نہیں دیا، اپنی پیٹھ کو کبھی بستر سے لگنے نہیں دیا، نہ کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا، نہ کبھی پانی پیا زیادہ، بس ضرورت جتنی تھی سوکھی روٹی کھایا کرتے تھے۔ ہم تو قسم قسم کے کھانے کھا رہے ہیں، قسم قسم کے رزق کھا رہے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے، نہ جانے کتنے شربتیں پی رہے ہیں، لیکن وہ اللہ والے ایک سوکھی روٹی کا آدھا ٹکڑا، تھوڑا سا پانی جتنی ضرورت ہے اتنا پیتے۔ 70 سال تک اپنی پیٹھ کو بستر سے نہ لگنے دینا کوئی معمولی بات ہے؟ اتنی عبادت، اتنی ریاضت، اور آپ قرآن کے حافظ تھے، کتابوں میں لکھا ہے روزانہ اتنی عبادت کے باوجود بھی حضرت خواجہ عثمان ہارونی عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت کرتے اور پوری 2 رکعت نفل میں پورے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ بندہ اتنی عبادت کرتا ہے تو پھر اللہ اتنا کرم بھی فرماتا ہے۔ صاحبو ہمارے پاس تو نہ اتنی عبادت ہے، نہ اتنی ریاضتیں ہیں، نہ اتنے مجاہدے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم بالکل خالی پڑے ہیں۔ اگرچہ ہم خالی ہیں، سرکار کے امتی ہیں، سرکار کی شفاعت سے ہمیں جنت ضرور ملے گی، لیکن ہم وہ کام تو کریں کہ سرکار کے سامنے ہم کھڑے تو رہ سکیں، سرکار کے سامنے ہم سرکار کو اپنا یہ چہرہ تو دکھا سکیں۔ کچھ نہیں ہمارے پاس۔ مسلمانوں یہ والی زندگی ہمیں جنت نہیں لے جائے گی جس طرح کہ ہم گزار رہے ہیں، مسجدوں کو ویران کر کے۔ سرکار فرماتے ہیں جب محلے کی مسجدیں ویران ہو جاتی، محلے کی مسجد جب ویران ہو جاتی ہے تو وہی مسجد اللہ کی بارگاہ میں محلے والوں کے لیے بد دعا کرتی ہے، محلے کی مسجد محلے والوں پر بد دعا کرتی ہے اور آواز کرتی ہے، اللہ جس طرح ان بندوں نے مجھے خالی کیا اس طرح تو بھی ان کو خالی کر دے، انہوں نے مجھے خالی کیا، مالک تو بھی ان کو خالی کر دے۔ اور جو مسجد آباد رہتی ہے، جو مسجد بری رہتی ہے، نماز کے لیے لوگ آتے رہتے ہیں، ان کے لیے مسجد دعا کرتی ہے، اے اللہ جس طرح ان لوگوں نے مجھے آباد کیا ہے مالک تو ان کو بھی آباد فرما دے۔ تو اب صاحبو یہاں سے وہاں تک اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، خالی بس میں دستک دے رہا ہوں، نہ میں کسی سے ہاتھ کھڑے کرواؤں گا، نہ کسی سے میں وعدہ لوں گا، یہ میری عادت نہیں کہ میں کسی سے ہاتھ کھڑا کرواؤں، وعدہ کراؤں۔ میرے وعدہ کرانے سے، میرے ڈر سے آپ مسجد میں آئیں، اس سے بہتر ہے اللہ کے خوف سے مسجد میں آئیں۔
میں وعدہ کراؤں اور پھر آپ مسجد میں آئیں، اس میں مزہ نہیں۔ مزہ تو اس میں ہے کہ بندہ اپنے دل سے اللہ کی بارگاہ میں آئے، اپنی بات منوا کر، اپنے نفس پر کنٹرول کر کے اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ یہاں سے وہاں تک کے لوگ بیٹھے ہیں، کیا اب بھی ہمارا دل نہیں کھلا؟ کیا اب بھی ہمیں اتنا احساس نہیں ہوا کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے؟ بولیے، احساس ہوا نماز ہمیں پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ابھی یہ 3 دن جو ہم نے کھیل کود میں نکالے، بتاؤ یہ زندگی ہماری کوئی کام کی ہے؟ بیکار ہے، بالکل خالی، کوئی مقصد والی زندگی نہیں۔ ہمیں تو اللہ نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کوئی مخلوق کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا ہے۔ ہر مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ کا ایک مقصد تھا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے سے جا رہے تھے اور ایک دیوار پر ایک چپکلی بھی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب چپکلی کو دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک تو نے اس چپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ چپکلی، اے مالک تو نے اس چپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ ابھی چند منٹ پہلے یہ چپکلی مجھ سے پوچھ رہی تھی، مالک تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ ابھی چند منٹ پہلے یہ چپکلی مجھ سے پوچھ رہی ہے، مالک تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یاد رکھنا، اللہ نے کوئی مخلوق کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ ہر مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد ایک نہ ایک مقصد ضرور ہے۔ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو کیوں بنایا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ کیا اللہ کی عبادت کم ہو رہی تھی؟ کیا فرشتے اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تھے؟ کتنی عبادت کر رہے ہیں فرشتے۔ سرکار فرماتے ہیں جب سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، کچھ فرشتے قیام کی حالت میں ابھی تک قیام میں اور قیامت تک قیام ہی میں رہیں گے۔ کچھ فرشتے رکوع میں ہیں، تب سے رکوع میں ہیں، آج بھی رکوع میں ہیں، قیامت تک رکوع میں رہیں گے۔ کچھ سجدے میں ہیں، ابھی بھی سجدے میں ہیں، قیامت تک سجدے میں رہیں گے۔ کیا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے کم تھے؟ اتنی عبادت، اتنی حمد اللہ کی بیان ہو رہی تھی، پھر بھی اللہ نے اس امت کو، اس انسان کو کیوں پیدا فرمایا؟ 27واں پارہ اٹھاؤ، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ رب ارشاد فرماتا ہے ہم نے انسان اور جنات کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کوئی مقصد نہیں، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ نے ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے تو ہم تو عبادت سے دور ہیں، ہم تو مسجدوں کو خالی چھوڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم عبادت سے دور ہیں، کیا ہمارے دل میں اتنی بات کبھی نہیں آتی کہ ہم مسجدوں سے دور ہیں؟ کل تو اللہ پوچھے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا، ایک ایک سانس کے بارے میں پوچھے گا کہ یہ سانس، یہ نعمت میں نے تجھے دی تھی، اس سانس کو تو نے کیسے گزارا۔ جب ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھے گا تو کیا ہم جواب دے پائیں گے؟ ہے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ صاحبو، آج ہم مسجد میں ہیں، مقبول وقت میں کھڑے ہیں، مقبول وقت میں ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جمعہ میں ایک وقت ایسا آتا ہے، میں نے وہ جمعہ بتایا تھا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ اس بندے کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ آج کوئی اور دعا نہ کرے، صرف یہ دعا کرے کہ اللہ مرتے دم تک ہمیں سنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، سنت ادا کریں۔